نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیاح لامکاں فخر دو جہاں سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور پھر اس تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی متعین فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے۔ سیدھے راستے پہ چلو گے ہماری بارگاہ تک پہنچو گے، اور غلط راستہ اختیار کرو گے تو پھر شیطان تک پہنچو گے۔ ہم تک پہنچو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور شیطان تک پہنچو گے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ راستہ کون سا اختیار کرتا ہے، رحمان والا راستہ اختیار کرتا ہے یا شیطان والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ شیطان والے راستے کی انتہا اور اس کا انجام دوزخ ہے، اور ہم دوزخ کے بارے میں پچھلے کئی جمعہ سے بیچ میں 2 جمعہ کو چھوڑ کر کے دوزخ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کیسا بنایا ہے اور دوزخیوں کے لیے کیسا کیسا عذاب تیار کیا ہے کہ سن کر کے دل دہل جاتا ہے۔ تو جو دوزخ میں جائیں گے ان کا حال کیا ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ دوزخ میں دوزخیوں کو کھانے کے لیے 4 طرح کی چیزیں دی جائیں گی۔ زقوم، جس کو اردو میں تھوہڑ کہتے ہیں، تھوہڑ ایک پھل ہوتا ہے جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز دی جائے گی دری، کانٹے دار گھاس۔ ایک تو گھاس ہوگی، کھانا وہ بھی نہیں ہوگا، گھاس، اور وہ گھاس بھی جو ہے بالکل کانٹے دار۔ تیسری چیز کھانے کے لیے جو دی جائے گی غسلین، دوزخیوں کے جسموں پر جو زخم ہوں گے ان زخموں سے جو پیپ نکلے گا، وہ جو غلاظت نکلے گی وہ غلاظت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز ذا غصۃ، ذا غصہ، حلق میں پھنس پھنس کر اترنے والا کھانا۔ یہاں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اگر گلے میں تھوڑا اٹک جائے حالت خراب ہو جاتی ہے، ٹھسکا اگر لگ جائے تو، اگر ٹھسکا لگ جائے کھانے کے دوران حالت خراب ہو جاتی ہے، آنکھوں سے پانی آنسو نکل آتے ہیں۔
پھر جلدی سے پانی پیتے ہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ کھانا ہی ہوگا پھنسنے والا، گلے میں پھنسنے والا۔ تو اس کی ہم نے تفصیلات بیان کر دی تھی قرآن کریم کی آیتوں سے۔ اب جو ہے پینے کے لیے جو دیا جائے گا وہ 5 قسم کی چیزیں، 5 قسم کے مشروبات پینے کے لیے دیے جائیں گے دوزخیوں کو۔ ایک ہے ماؤن حمیم، یہ سب قرآن کریم کی آیتوں میں ہے۔ ماؤن حمیم، کھولتا ہوا پانی، گرم پانی۔ ماؤن صدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون۔ اچھا، تیسری ہے ماؤن کل محل، تل چھٹ کے جیسا کھولتا ہوا پانی۔ چوتھی چیز ہے غساق، کالا زہریلا بدبودار پینے کی چیز، بہت بدبودار۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو غساق ہے اگر تھوڑا سا زمین پہ ڈال دیا جائے تو سارے زمین والے اس کی بدبو سے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور 5ویں چیز ہے تینۃ الخبال، جہنمیوں کا پسینہ۔ جہنمیوں کو جو پسینہ آئے گا وہ پسینہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس کی بھی تفصیلات ہم نے جو ہے بیان کر دی تھی۔ اب اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں، یہ ایک اور عذاب ہوگا ان کو، عذاب العطش، سخت پیاس کا عذاب۔ بہت زیادہ پیاس لگے گی دوزخیوں کو۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جب وہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے جہنمی، تو انہیں سخت پیاس لگی ہوگی۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ چکر لگائیں گے، لوگوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو معلوم ہوا قرآن کریم کی آیتوں سے کہ دوزخی سخت پیاس کے عالم میں ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور عذاب دیا جائے گا دوزخیوں کو، عذاب و اسکاب الماء الحمیم، کھولتا ہوا پانی سر پر انڈیلنے کا عذاب۔ سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ اچھا، آپ اس پانی کو دنیا کے کھولتے ہوئے پانی کی طرح سے مت سمجھیے۔ دنیا کا کھولتا ہوا پانی اگر سر پہ ڈالیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کھال جو ہے ادھر جائے گی، کھال کہتے ہیں کہ جل جائے گی، لیکن وہ پانی کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم حدیث پاک میں ہے کہ وہ پانی ایسا ہوگا کہ جب سر پہ ڈالا جائے گا تو سر کو چیرتے ہوئے حلق سے اترتے ہوئے پیٹ میں، سینہ، دل، کلیجہ، پھیپھڑا سب کو ایک دم ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے پیٹ میں، اتڑیوں کو ایک ایک چھوٹا چھوٹا جیسے قیمہ بناتے ہیں ویسا کرتے ہوئے جو ہے رگوں کو پھاڑتے ہوئے پاؤں کی طرف سے نکلے گا، جیسے شوربہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز الکریم ان هذا ما كنتم به تمترون۔ حکم ہوگا پکڑ لو اسے اور رگیدتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ
اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ پھر اس جہنمی سے کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھو اس کا مزہ، تو بڑا دنیا میں عزت دار تھا نا، زبردست اور عزت دار تھا تو دنیا میں، اب چکھو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونہم والجلود۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر تک کے حصے گل جائیں گے۔ یہ قرآن فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم فینفض الحمیم حتی یخلص الى جوفہ فیسلط ما فی جوفہ حتی یمرق من قدمیہ وہو الصہر ثم یعاد کما کان۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند شریف میں اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی، حضور نے ارشاد فرمایا کھولتا ہوا پانی، یہ جو کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پہ انڈیلا جائے گا، کیسا ہوگا یہ؟ کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر ڈالا جائے گا جو سر کو چھید کر پیٹ تک پہنچے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور وہ سب کچھ اس کی پیٹھ سے نکل کر قدموں میں جا گرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سحر کی تفسیر۔ اس سزا کے بعد کافر پھر اپنی پہلی حالت پر لوٹا دیا جائے گا۔ اب ہم کو لگتا ہے کہ یہ جو ہوگا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور اس کا سر کو چھیدتے ہوئے پیٹ میں پہنچے گا، اتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ شوربا بن کر کے نکل جائے گا، تو مر جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر اس کنڈیشن میں کوئی آدمی ہو تو وہ تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن حدیث پاک فرما رہی ہے کہ اس وقت تو ہوگا ویسا ہی، لیکن پھر جیسا پہلے تھا اسی وقت فوراً پھر وہ جہنمی پھر ویسا ہو جائے گا۔ چھٹی نہیں ہے، یہ لگاتار عذاب چلتا رہے گا۔ اللہ تو یہ تو تھی جو ہے گرم کھولتا ہوا پانی سر پر ڈالنے کا عذاب۔ جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا؟ قرآن کریم فرماتا ہے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار۔ دوزخیوں کے لیے جو لباس ہوگا وہ بھی آگ کا ہی لباس ہوگا، لباس بھی ہر چیز آگ کی، آگ کا لباس ہوگا۔ اور فرماتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں کوئی خطرناک قسم کا جو قیدی ہوتا ہے اس کے گلے میں اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کے رکھتے ہیں، جی بیڑیاں پہنا کے رکھتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، وہ پورا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جو بیڑیاں ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی، وہ توق بھی آگ کا ہوگا، وہ ہتھکڑیاں بھی آگ کی ہوں گی۔ قرآن فرماتا ہے اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے،
اور تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے. تارکول کا لباس، وہ جو ڈامر جو روڈ پہ ڈالتے ہیں، وہ جب گرم گرم ہو، خوب گرم گرم، جو کھولتا ہوا، یہ دنیا کا تارکول، دنیا کا ڈامر اور دنیا کے آگ میں کھولایا ہوا. جو دوزخ کا تارکول ہوگا، دوزخ کی آگ میں اسے کھولایا گیا ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ وہ پہنایا جائے گا. تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ دوزخ میں تارکول کا، ایک تو آگ کا لباس ہوگا، ایک تارکول کا لباس ہوگا، اور ایک جو ہے گندھک کا پاجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا. گندھک پاجامہ گندھک کا ہوگا اور کرتا جو ہے کھجلی کا ہوگا. اللہ اکبر. اور جنہوں نے دنیا میں علم کو چھپایا تھا، علم دین کو چھپایا تھا، لوگوں کو مسائل نہیں بتائے تھے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی عالم ہونے کے باوجود قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں کو نہیں بتائی تھیں، اگر کسی نے پوچھا تھا تو بھی نہیں بتایا تھا. ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. وہ جو گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، گھوڑے کے منہ میں جو لگام ہوتی ہے جس طرح سے، اسی طرح سے ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اور کچھ مجرموں کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. تو یہ لباس کے بارے میں ہوا. اب جہنمیوں کا بستر کیسا ہوگا؟ یہاں تو دنیا میں بڑے مزے سے گدے دار بستر اور صوفہ بھی جو ہے ایسا کہ آدھا آدمی دھنس جائے، اتنا نرم. دنیا میں نرم و گداز بستروں پہ سونے والے سلطان حضرت سیدنا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ بادشاہ تھے، آپ نے آدھی رات کو اپنے چھت کے اوپر، محل کے چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز سنی. آپ بستر سے اٹھے، چھت پہ پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے محل کی چھت پر ادھر سے ادھر جا رہا ہے. آپ نے اسے روکا، کون ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کہا کہ عقل مند آدمی، اونٹ تمہارا گم ہوا ہے تو جاؤ جنگل میں، کھیتوں کی طرف جاؤ، جنگل کی طرف جاؤ، ادھر تلاش کرو. کہیں گھر کے چھت کے اوپر بھی اونٹ ملتا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، ابراہیم، اگر گھر کے چھت پر اونٹ نہیں ملتا تو نرم و گداز بستر پر بھی اللہ تعالی نہیں ملتا. چٹائی پہ کبھی سوئے نہیں، اگر بیٹھتے بھی ہیں تو گڑتا ہے. ہمارے صحابہ کرام پتھریلی زمین پر بجریاں، چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہوتے ہیں، بجریاں بچھی ہوئی تھیں. وہ دھوپ، چھت بھی نہیں تھی، وہ کھجور کے پتے اوپر ڈال دیے گئے تھے مسجد نبوی شریف کے. دھوپ سے وہ کنکریاں جو ہیں تپ جایا کرتی تھیں. بچھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس خالی بجریاں، اس کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے. اور دھوپ اتنی سخت ہوتی تھی کہ بجریاں جو ہیں گرم ہو جایا کرتی تھیں. وہ گرم گرم بجریاں اوپر سے جو ہے چاہتے ہیں کہ بچھانے کے لیے کچھ نہیں، وہاں تو پہننے کے لیے ٹھیک سے نہیں ہوتے تھے. ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ ایک چادر نیچے پہنتے تھے، ایک چادر اوپر اوڑھتے تھے. یہ حالت تھی ان کی. لیکن آج اتنی ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود 2 منزلہ 3 منزلہ مسجد کی عمارتیں ہوتی ہیں، دھوپ نہیں، اوپر سے فین، بہت سے مسجدوں میں اے سی، آرام دہ قالین، اس کے باوجود بھی ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی. انشاءاللہ نماز نہ پڑھنے کی کیا سزا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا.
لیکن فی الحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ بستر، آرام دہ بستر کو چھوڑنا ہوتا ہے اللہ کو پانے کے لیے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے اور اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ نرم و گداز بستر پہ سوئے رہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے بھی سنایا، ایک بادشاہ سلامت لونڈی کو حکم دیا کہ میرا روم ٹھیک کرو، بستر ٹھیک کرو۔ دوپہر کا وقت تھا، لونڈی جو ہے بستر ٹھیک کرنے لگی، ہاتھ رکھا، بڑا نرم بستر تھا، تھوڑا سا وہ بیٹھی، دیکھیں کیسا بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے، بیٹھی تو جو ہے وہ لڑک گئی، نیند آ گئی اس کو۔ اب جو ہے بادشاہ سلامت جب اپنے روم میں آئے، ایک لونڈی کو اپنے بستر پر سوئے ہوئے دیکھا، غصہ آ گیا، کوڑا اٹھایا، درہ اٹھا کر کے، کوڑا اٹھا کر کے خوب مارنے لگا۔ لونڈی ہڑبڑا کے اٹھی، مار کھا کر کے رونے کے بجائے ہنسنے لگی۔ بادشاہ کا غصہ اور بڑھ گیا، پارا چڑھ گیا، خوب مارا۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ کہا کہ میں یہ سوچ کے ہنس رہی ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس بستر پر سوئی تو مجھے اتنے سارے کوڑے پڑے، اتنی سزا ملی، تو جو زندگی بھر اس بستر پر سویا ہے اس کو کل قیامت کے دن کتنی سزا ملے گی۔ تو یہ نرم و گداز بستر پہ سونے والوں دیکھو کیسا بستر ہوگا۔ فرماتا ہے اللہ تعالی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور جہنم کی آگ کا ہی اوڑھنا ہوگا۔ یہ ہے وہ بدلہ جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون۔ ان پر آگ کی چھتریاں ہوں گی، جیسے آج کل وہ چھتریاں، بڑی بڑی چھتریاں ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے امبریلا، یہاں پہ ہمارے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شربت وغیرہ بیچتے ہیں اوپر چھتری لگائے رہتے ہیں، ہر جگہ 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 آپ روڈ کے کنارے مل جائیں گے۔ تو وہ چھتریاں جو ان کی ہوں گی کیسی ہوں گی؟ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، پس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے اپنے بندوں کو۔ فرماتا ہے یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن جہنم کا عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ڈھانک لے گا، اور ارشاد ہوگا اب مزہ چکھو ان اعمال کا جو تم کرتے تھے۔ جی، اور فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ جہنمی پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز، اور دوزخ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دوزخیوں کا بستر۔ اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ اغلال سلاسل کا جو عذاب ہوگا، آگ کی توق، آگ کی ہتکڑیاں، آگ کی بیڑیاں۔ قرآن کریم فرماتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے
70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ مسکین کو کھانا، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، غریبوں یتیموں بیواؤں کی خبر گیری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے لیکن اس کے باوجود کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگ سنیں کیا ہوگا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 11ویں شریف بھی کرتے ہیں۔ آپ شادی بیاہ کو چھوڑیے، شادی بیاہ رسم کو چھوڑیے، 11ویں شریف کی بھی دعوت کرتے ہیں تو خالی اپنے جو مالدار رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں۔ کبھی کوئی غریب، خاص غریبوں کو دعوت دے کر کے بلا کر بٹھا کر عزت کے ساتھ کھلانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ کوئی ایک آدھ عورت یا ایک آدھ غریب اگر آ بھی جاتے ہیں تو ان کو الگ سے ایک پلیٹ میں لے جا کر کے ایک طرف کرسی پہ بٹھا کر کے، ٹیبل کرسی پہ بٹھا کر کے نہیں کھلاتے ان کو۔ یہ میرا بھی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، آپ کا بھی دیکھا ہوا، آپ بھی جانتے ہیں۔ ابھی ایک تصویر نظر سے گزری، ایک غریب آدمی، اس کو ادھر، اب ساؤتھ کہتے ہیں کہ نارتھ انڈیا میں بہت ٹھنڈ ہے، ایک غریب آدمی کو ایک کمبل گفٹ کر رہے ہیں، تو کم سے کم 10 آدمی ادھر 10 آدمی ادھر، اور کمبل اس کے اوپر رکھے ہیں، اور 10 آدمی نے تھوڑا تھوڑا کر کے کمبل کو پکڑا ہوا ہے، اور فوٹو لے کر کے اخبار میں، اس کی اخبار کی کٹنگ تھی، وہ اخبار میں ڈالا ہوا ہے۔ میں نے اس میں کمنٹ میں لکھا کہ ایک زندہ انسان کا جنازہ کیسا ہوتا ہے وہ اس غریب کو دیکھ لیا جائے کہ لوگ ایک زندہ انسان کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ ایک کمبل کے لیے، ایک کمبل آپ نے دیا بیچارے کو، اور اس پر اس کی اتنی پبلسٹی کی کہ وہ تو اسی پبلسٹی سے مر جائے گا۔ ٹھنڈ کیا بھاگے گی، اس کی موت ہو جائے گی یار۔ زکوٰۃ کا مال نکالتے ہیں، لمبی لائنوں میں غریبوں کو کھڑا کرتے ہیں۔ کیوں لمبی لائن؟ اوپر سے تصویریں کھینچ کر کے واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ارے تم نے زکوٰۃ ان کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکالا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکالا تھا؟ تمہارے ایڈورٹائز سے ہی تمہارا سارا ثواب ختم ہو گیا۔ یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ ریاکاری کو شرک اصغر فرمایا گیا، چھوٹا شرک اصغر فرمایا گیا ریاکاری کو۔ دکھاوا کائی کو کرتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ وہ حدیث نہیں سنی بخاری شریف کی؟ عالم بھی لایا جائے گا، سخی بھی لایا جائے گا، شہید بھی لایا جائے گا، اور فرمایا جائے گا انہیں گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دو، اس لیے کہ انہوں نے شہادت اس لیے حاصل کی تھی کہ لوگ اسے شہید کہیں، علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ اسے عالم کہیں، سخی اس لیے بنا تھا کہ لوگ اسے سخی کہیں۔ دنیا میں کہہ دیا گیا، اب یہاں پہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈالتے ہیں۔ دکھاوا کائی کو کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا؟ پوچھو تو کس کے لیے؟ ہاں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں دکھاوا کائی کو بھائی؟ دیکھو کیا ہوگا ان کا۔ فرماتا ہے اس کی گردن میں توق ڈال دو، اسے جہنم میں جھونک دو، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو، جکڑ دیا جائے گا۔ اور فرماتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور فرماتا ہے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، مجرموں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی جہنم ہے۔ اور فرماتا ہے اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ،
جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور وہ کبھی کھولتے پانی کی طرف گھسیٹے جائیں گے اور کبھی اپنی جگہ پر واپس لانے کے لیے آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا جو ہے طوق، ہتھکڑیاں اور بیڑیوں کا تذکرہ تھا جو جہنمیوں کو پہنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہیں تک نہیں، آج دنیا میں کوئی خطرناک مجرم ہوتا ہے تو اس کو اکیلا چھوٹے سے کوٹڑی میں رکھتے ہیں، وہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ دنیا کا جیل گویا ایک طرح سے نمونہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر بات کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے ناواقفیت کی وجہ سے معلومات نہیں رکھتے تو وہ ہماری غلطی ہے، لیکن ہر بات اللہ نے کھول کے بیان کر دی ہے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّرِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ جب مجرم لوگ جہنم کی تنگ و تاریک کوٹھری میں مشقیں کس کر پھینکے جائیں گے تو اپنے لیے موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو، تم چاہے کتنی بھی موتوں کو پکارو، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال ان جہنم لتضیق علی الکافر کتضیق الزج فی الرمح۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جہنم کافر کے لیے اس قدر تنگ ہو جائے گی جس طرح نیزے کی انی لکڑی کے دستے میں سختی سے گاڑ دی جاتی ہے۔ نیزے کی انی لکڑی میں کیسے سختی کے ساتھ ٹھوک کر کے گاڑی جاتی ہے، ویسے ہی جہنم ان دوزخیوں کو اس طرح سے اپنے چپیٹ میں لے لے گی اور اتنا تنگ ہو جائے گا ان کی کوٹھری ان کے اوپر کہ جس طرح سے کیل کو ٹھوک کر کے دیوار میں گاڑ دیا گیا ہو۔ حضرات محترم، کیا ہمارا دل نہیں کانپتا یہ عذاب سن کر کے؟ ہمارے دل میں کوئی لرزہ پیدا نہیں ہوتا؟ اور یہ کوئی خواب و خیال والی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہوگا، ایسا یقیناً ہوگا۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ آخرت پر ایمان لایا جائے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل یاد ہے نا؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے، آخرت پر یقین۔ جس بندے کے دل میں آخرت کا یقین جتنا زیادہ ہوگا وہ گناہوں سے اتنا ہی بچے گا۔ میں پرسوں جب قبرستان گیا، جب وہ رکھا جا رہا تھا قبر میں، میرے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا آج میں یہاں پہ آیا ہوں، کل مجھے کوئی لے کر کے آئے گا، اور جس طرح آج میت کو لٹایا جا رہا ہے کل مجھے بھی لٹایا جائے گا۔ قسم خدا، یہ صرف عبرت حاصل کرنے کی چیزیں ہیں۔ قبرستان جایا کیجئے، عبرت حاصل ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایک بار، دو بار، تین بار میں نہ ہو، لیکن آپ بار بار جاتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ ایک دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور یہ بات خود آپ محسوس کریں گے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا ہے۔ اور جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے نا تو پھر بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اسے فکر ہوتی ہے کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے،
کتنے افسوس کی بات ہے، رضا ٹاؤن، قادریہ ٹاؤن، اگر سارے ایک ایک ہر گھر سے اگر ایک ایک آدمی بھی نماز کے لیے آئے، چلیے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ ظہر میں نہیں رہتے، کاروبار میں رہتے ہیں، عصر میں نہیں رہتے، مغرب میں نہیں رہتے، عشاء میں تو آ جاتے ہیں، اچھا کچھ لوگ آپ کہیں گے نہیں ہم لوگ 10 بجے تک آتے ہیں، تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، فجر میں تو رہتے ہیں نا بھائی، فجر میں تو آپ سنیں گے آگے سنیں گے، قرآن کریم کے اندر ہے کہ جب دوزخیوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کائی کو آئے، کس چیز نے تم کو دوزخ میں پہنچایا؟ تو دوزخی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پیٹ، میں دیکھتا ہوں جب فجر کی نماز کے لیے آتا ہوں تو کچھ لوگ جا رہے ہوتے اپنے کام پر، پیٹ کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، پیٹ کے بندے، پیٹ کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، رب کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، تو رب کے بندے ہو یا پیٹ کے بندے ہو، پہلے کنفرم کرو۔ جس آدمی کی آنکھ پیٹ کے لیے کھل سکتی ہے اس کی آنکھ رب کے لیے بھی کھل سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کے پاس پہلے پیٹ ہے اس کے بعد اس کا رب ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے وہی ہوگا نا، ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیوں آئے، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں پہنچایا؟ اس وقت افسوس سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے بھائیو ہوش کے ناخن لو، یہ سب ہونے والا ہے، قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ سب کچھ ہوگا تمہارے ساتھ اگر تم نے بات نہیں مانی تو۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی نمازی بنائے، پکا سچا نمازی بنائے، ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، ہم خود نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بچے نماز کے لیے آتے ہیں، باپ نماز کے لیے نہیں آتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ باپ کو دیکھ کر کے بیٹا نمازی ہوتا تھا، اب ہوتا یہ ہے کہ باپ نماز کے لیے نہیں آتا لیکن بیٹا نماز کے لیے آتا ہے، اور یہ باپ جس کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں اس کو اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھی شرم نہیں آتی۔ رب کریم ایسے ہم سب کو جذبہ نماز عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اور ہمارے بال بچوں کو بھی نمازی بنائے، آمین۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں دوزخ کے بارے میں اور کون کون سے عذاب ہوں گے انشاءاللہ وہ میں اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے معمور فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا